محترم سامعین، اعلاب کعبہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسے یودھا، ایسے جنگجو شخص کا واقعہ بیان کرتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری، جن کو ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا اور عصفان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سامنا ہو گیا اور میں آپ کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا اور اسی میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ لگ گیا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف، ڈر کی نماز کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ ہم سے ایک اور ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں اور چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے سمجھوتا کر لیا اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے کر کے اپنی جان بچائی تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں نجاشی کے پاس۔ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں، کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر عیسائی یا یہودی بننا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہوں۔ میں اسی سوچ وچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کے کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ کے آنے پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت کھوجا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی انجان رہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہیں؟ میں نے کہا اللہ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے انجانا ہے، اگر وہ اپنی ساری طاقت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے موقع تم سے رہ گئے ہیں، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا شوق پیدا ہوا اور اسلام کا چاؤ
بڑھنے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں نے ایک سپنا دیکھا کہ میں ایک اکال کے مارے ہوئے علاقے میں ہوں اور وہاں سے نکل کر ایک ہرے بھرے اور لمبے چوڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا سپنا معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس سپنے کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ضرور ذکر کروں گا۔ میں نے ان سے اس سپنے کا ذکر کیا تو انہوں نے بتلایا کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم پڑے تھے، اور تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اور اللہ تعالیٰ کی اور سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پکا ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ محمد کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کی پیروی ہرگز نہ کروں گا۔ میں ان کو چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا، اس آدمی کے بھائی اور باپ کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری کرمہ بن ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کرایا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو میری ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ میں نے کہا، یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے باپ دادا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا، ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتلایا، اور میں نے پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسے ہی ان سے بھی بات کی۔ وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں آج ہی جانا چاہتا ہوں۔ میری سواری فج نامی جگہ پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر یاجوج نامی جگہ پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا انتظار کریں گے، اور میں ان سے پہلے پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور بھور سے پہلے ہی ہم لوگ یاجوج نامی جگہ پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم حمدہ نامی جگہ پر پہنچے تو وہاں ہمیں عمرو بن عاص ملے۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم نے کہا، تم کو بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہیں؟
ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے۔ حرہ میں ہم نے اپنی سواریاں بٹھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں آپ کے قریب آ کر اے اللہ کے نبی کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان سب کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دیں۔ حضرت عثمان اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہم آپ سے بیعت ہوئے۔ لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ضروری اور مشکل معاملوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے صحابہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ نے کس طرح سے دین کی کوشش کی ہے، اس لیے ہمیں بھی دین کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور اس ویڈیو کو جو ہے اپنے دوستوں میں جو ہے شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔